گھوڑوں کو رکھنے والا ہو اور گھوڑوں کی عادات سے واقف ہو کہ آیا گھوڑے جو دم لاتے ہیں اس طرح لاتے ہیں صرف یا اس طرح بھی لاتے ہیں. اب یہ تو پتہ لگ جاتا ہے. تو قاضی صاحب نے جتنا مجمع تھا فرمایا بھائی مجمع کے اندر کوئی آدمی ایسا ہو جو گھوڑے رکھتا ہو, گھوڑے کی عادات کو جاننے والا ہو. تو ایک بزرگ سا آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی میں گھوڑے رکھتا ہوں, ہمارا پرانا جدی پشتی یہی سلسلہ آ رہا ہے, گھوڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک. قاضی صاحب نے فرمایا نہ اس مولوی صاحب کی رعایت کر نہ میری کر, تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ گھوڑے کی عادت کیا ہے. اس آدمی نے کہا جی گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عام حالات میں گھوڑا, عام حالات میں تو گھوڑا یوں دم لاتا ہے, لیکن ایک گھوڑا ہے جو مست ہو جاتا ہے. جب اس پہ مستی سوار ہوتی ہے نا پھر وہ یوں نہیں بلکہ یہ اس طرح بھی کرتا ہے. تو قاضی صاحب نے فرمایا بھئی اب تو فیصلہ ہو گیا. حدیث میں بھی لفظ ہے کَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ, شمس سرکش گھوڑا, مست گھوڑا. یہ غیر مقلد مست گھوڑے ہیں. یہ مست گھوڑا جس طرح ہاتھ کو ہلاتا ہے نا یہ نہ کرو. اب وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا جب اسے ایک آدمی نے بات بتا دی, لوگوں نے مان لی, پورا علاقہ کافی سارا سنور گیا تھا. اچھا جی اب آئیے یہ ذرا یہاں پر اب چونکہ دو حدیثیں آ رہی ہیں, غیر مقلدوں کی کوشش ہے کہ پہلی حدیث سے جان چھوٹ جائے. یہ پہلی حدیث کھاتی ہے ان کو, ان کے مذہب کی جڑ کو کھیڑ رہی ہے. چونکہ ان کا سارے مذہب کا دار و مدار بس اسی ہاتھ ہلانے پر ہے, بس اور کوئی نہیں. بس جس نے یہ کر لیا تو گویا کہ وہ ان کا بن گیا. عقیدہ خواہ بریلویوں والا ہو, شرکیہ عقیدہ ہو, تب بھی وہ اس کو کہتے ہیں یوں کر, بس اس نے کر لیا نا. اب بے شک 11ویں کھاتا ہو, جو کرتا ہو وہ جی اہل حدیث ہے, یہ جو کرتا ہے. اب آپ کے پاس لکھا ہے دونوں حدیثوں کو آپ نے الگ الگ ثابت کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کی سند الگ ہے. جب دونوں حدیثوں کی سند الگ ہے تو دونوں حدیثیں کیا ہو گئیں الگ. ایک دوسرا دونوں حدیثوں کا متن الگ ہے. اب پہلی حدیث میں اور متن آ رہا ہے, دوسری میں اور کس طرح. پہلی حدیث میں کیا ہے, رسول پاک گھر سے نکلے اور آگے کچھ آدمی نماز پڑھ رہے تھے. دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک آگے نماز پڑھا رہے تھے اور ہم رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو دونوں میں فرق ہو گیا. پہلی حدیث کے اندر کیا ہے, رسول پاک گھر سے نکلے, آ کے دیکھا کچھ آدمی علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں. دوسری حدیث میں ہے کہ جماعت کی نماز تھی, ہم رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے ہم سلام کے وقت یوں ہاتھوں کو ہلاتے تھے تو پیارے پیغمبر نے روکا ہے. تو دوسری حدیث کے متن کے الفاظ وہ بھی اور ہیں. دو. نمبر 3, پہلی روایت میں رفع یدین کا ذکر ہے, دوسری روایت میں سمجھو, دوسری روایت میں لفظ رفع یدین کا نہیں ہے, لفظ تشیرون بایدیکم, تشیرون تومون بایدیکم, ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو. دوسری حدیث میں ذکر ہے اشارے کا, پہلی حدیث میں ذکر ہے رفع یدین کا, لہذا پہلی حدیث اور تے دوسری حدیث اور. چوتھی بات, پہلی حدیث میں سلام کے وقت کا ذکر نہیں اور دوسری حدیث میں سلام کے وقت کا ذکر ہے. دوسری حدیث میں سلام کے وقت ہم یوں کرتے تھے, پہلی حدیث میں سلام کی بات
کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا پہلی حدیث اور تے دوسری اور۔ نمبر 5، پہلی حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ آ رہا ہے، دوسری حدیث کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کوئی نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں یہ رفع یدین کرنے سے پیارے پیغمبر نے روکا اور روک کے فرمایا نماز میں سکون سے رہو، نماز میں سکون سے رہو۔ اب دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے، چونکہ سلام کا جو وقت ہے یوں سمجھو جیسے نماز سے نکل گیا، اسکنوا فی الصلاۃ والی بات گویا کہ ہے نہیں اس میں۔ جب آدمی سلام پھیرتا ہے گویا کہ نماز سے وہ نکل رہا ہے، لیکن یہ درمیان میں کیا ہے، نماز کے اندر ہے، اس لیے یہاں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ اور وہاں پر نہیں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو پہلی حدیث اور تے دوسری حدیث اور۔ نمبر 6، پہلی حدیث انفرادی نماز کا ذکر، دوسری حدیث میں جماعت کا ذکر ہو، یہ مختلف فرق ہیں۔ اس لیے پہلی حدیث کو الگ ماننا ضروری ہے، دوسری کو الگ ماننا ضروری ہے۔ پہلی میں رفع یدین سے روک دیا، ہم رک گئے۔ دوسری میں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے روک دیا، ہم نے بات مان لی۔ آئیے جی ایک اور سوال، اب وہ کہیں گے یہ حدیث تو پہلے موجود تھی نا جی مسلم کی، اگر یہ حدیث تمہاری دلیل ہوتی تو پہلے جتنے حنفی لوگ گزر گئے ہیں وہ حنفی لوگ اس سے دلیل استدلال کرتے، لیکن پرانے زمانے میں حنفی لوگ اس سے استدلال نہیں کیا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ حدیث تمہاری رفع یدین کے مسئلے میں دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو پہلے حنفی بزرگ بھی اس سے استدلال کرتے۔ یہ سوال ہے، جواب آپ کے پاس لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے صاف لفظ لکھا ہے لنا حدیث جابر ابن سمرہ رواہ مسلم، تو ملا علی قاری نے اس سے استدلال کیا ہے۔ یہ شرح نکایا صفحہ 174 جلد نمبر 1۔ ملا علی قاری نے رفع یدین نہ کرنے کے جو دلائل لکھے ہیں، اور رفع یدین کے نہ کرنے کے دلائل کے اندر اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، حضرت جابر ابن سمرہ کی حدیث۔ لہٰذا ہمارے حنفی بزرگ اس کو استدلال میں پیش کرتے آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے حنفی بزرگوں نے اس سے استدلال نہیں کیا۔ اچھا جی،